اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 112 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نظر عنایت سے تیسری جلد کا آغاز کر رہے ہیں۔ آنے والی رات بھی بڑی عظمت و شان والی رات ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ مہینہ بھی بڑی شانوں والا ہے۔ اس مہینے کی نسبت بھی اللہ کے معبود کی طرف ہے۔ اللہ کے معبود نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو آئیے آج ہم اللہ کے نبی کے مہینے میں اللہ کے نبی کی سیرت پر مبنی کتاب، اللہ کے نبی کے غلام جناب پیر حضرت ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نوکے قلم سے لکھی ہوئی ضیاء النبی شریف کے درس کے اس جلد کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جلد کو بھی صحیح معنوں کے اندر اس کے تمام اسباق آپ تک پہنچا کر پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام، ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم نسبتوں کی قدر کرتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ کے نام لے کے ساتھ اس مہینے کی نسبت کا سہارا لے کر، اس رات کی نسبت کا سہارا لے کر اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہماری تیسری جلد کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ تو آج کا پہلا جو درس ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ہجرت یثرب کا آغاز ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ کس طرح ہوا اور سب سے پہلے کن لوگوں نے ہجرت کی۔ تو یثرب کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں کے نام میں سے جو پہلا نام ہے وہ نام ہے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محترم یثرب کی طرف سب سے پہلے ہجرت جس کو سعادت نصیب ہوئی وہ یہی شخصیت ہے، یعنی حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے یہ ہجرت بیعت عقبہ کے انعقاد سے بھی 1 سال پہلے کی۔ ان کا پورا نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن بلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ بن عبد الاسد بن حلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، انہوں نے اس سے پیشتر اپنے کنبہ سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد جب مکہ واپس آئے تو قریش نے ان پر دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس لیے اہل مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے انہوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت سلمہ نے اپنی دادی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے دادا ابو سلمہ کی ہجرت کا یوں واقعہ روایت کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب ہجرت کا پختہ عزم کر لیا تو وہ اپنی اونٹنی لے آئے، مجھے اپنی اونٹنی کے اوپر سوار کیا، مجھے سوار کرنے کے بعد اپنے بیٹے سلمہ کو میری گود میں رکھ دیا، اونٹنی کی لگام جو ہے وہ پکڑ لی، نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ جب میرے خاندان والوں کو اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں سے جانے کے اوپر مصر ہو، ڈٹی ہوئی ہو، تو اس لیے تم ایسا کرو، ہم اپنی بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے، ہماری بیٹی ہمارے حوالے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی جو نکیل تھی وہ سے لے لی اور مجھے لے جانے لگے۔ جب حضرت ابو سلمہ کو اس بات کے، اس کے خاندان والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو وہ دوڑے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیتے، تم اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو سن لو، ہم بھی اپنا بیٹا یعنی سلمہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کھینچا تانی ہوئی اور اس کھینچا تانی کے اندر میرے معصوم بچے کا بازو بھی ٹوٹ گیا، وہ اس بچے کو لے کر چلے گئے۔ تو برادران اسلام، آپ فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ واقعہ بڑا دل خراش واقعہ تھا کہ اچانک میرے شوہر بھی مجھ سے جدا ہو گئے، میرا بیٹا بھی مجھ سے جدا ہو گیا، اتنی ہنسی زندگی جو چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں نے رب کی رضا کو رضا سمجھ کر اس کے اوپر صبر کیا اور صبر کر کے میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ کہتی ہے کہ روزانہ میں اس مقام پر آتی جہاں میرا خاندان مجھ سے بچھڑ گیا تھا، ان کو یاد کر کے میں روتی تھی۔ اسی عالم کے اندر یہ وقت گزرتا گیا۔ تو ذات محترم حضرت میرے شوہر ابو سلمہ کا فراق وہ فرماتی ہیں میرے لیے جان کا تھا، اب بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا،
وہ تو حضرات محترم فرماتی ہیں کہ اسی عالم کے اندر میں وہاں بیٹھ کر رویا کرتی، ان کو یاد کیا کرتی تھی۔ تو ایک روز ایسے ہوا میں بیٹھی رو رہی تھی کہ بنی مغیرہ میں سے ایک میرا چچا زاد میرے قریب سے گزرا۔ اس نے جب میری یہ حالت زار دیکھی تو اس کا دل پسٹ گیا۔ واپس آ کر اس نے اپنے قبیلہ والوں کو ملامت کی کہ تمہیں اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا، تم نے اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا ہے، اس کے بیٹے سے بھی جدا کر دیا ہے۔ تو میرے خاندان والوں نے مجھے کہا اگر تم اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ تو برادران اسلام جب انہوں نے اجازت دی تھی، پھر ابو سلمہ کے خاندان والے کو جب پتہ چلا کہ اس کی ابو سلمہ کی جو بیوی ہے یعنی سلمہ کی ماں کو ابو سلمہ کے پاس جانے کی اجازت مل گئی ہے، تو انہوں نے میرا بیٹا بھی میرے حوالے کر دیا۔ چنانچہ میں ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی، اپنے بیٹے کو اس کے اوپر رکھا، میں جانے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے، اللہ کا نیک بندہ، اس نے مجھے آ کر کہتا ہے کہ تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں جہاں میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس طرح اکیلا نہیں جانے دے سکتا۔ اس طرح اس نے کیا کیا، اس نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلتا گیا، جہاں ہمارا کوئی پڑاؤ آتا ہمارا وہاں ٹھہرنا پڑتا، وہ کیا کرتا، وہ اونٹ کو بٹھا دیتا، فاصلے پہ جا کے ایک جگہ کھڑا ہو جاتا۔ جب میں اونٹ کے اوپر سے نیچے اترتی تو پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس کو ایک جگہ جا کے وہ علیحدہ باندھ دیتا، پھر ایک دور ایک درخت کے سائے کے نیچے سو جاتا۔ پھر جب صبح روانگی کی باری آتی پھر وہ ایسا ہی کرتا، اونٹ کو آ کر میرے پاس بٹھا دیتا، پھر ایک جگہ سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا۔ کھڑا ہو جانے کے بعد پھر جب میں اوپر سوار ہو جاتی پھر اونٹ کو وہ لے کر وہ چلا جاتا، پکڑ لیتا، ہمارا سفر جاری ہو جاتا۔ تو برادران اسلام آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف النفس انسان اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا کہ اس آدمی کے اندر اتنی شرافت تھی، وہ اتنا اعلیٰ مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو برادران اسلام فرماتی ہیں پھر ہم جاتے جاتے ہم یثرب پہنچے، یعنی مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا مقام ہے، تمہارا خامد فلاں جگہ پر قیام پذیر ہے۔ تو وہ مجھے وہ چھوڑ کر واپس آ گیا۔ تو برادران اسلام وہ فرماتی ہیں کہ وہاں مکہ پہنچا، واپس چلا گیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ بخدا میں اسلام میں کسی کو خاندان کو نہیں جانتی جس سے ابو سلمہ کے خاندان سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑی ہوں، اور نہ میں کوئی ایسا ساتھی میں نے دیکھا ہو جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس ہو۔ یعنی جو شخص آپ کو آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر مکہ سے یثرب لے کر آتا ہے، مدینہ لے کر آنے والا شخص ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عثمان بن ابو طلحہ۔ آپ غور فرمائیے کہ اہل ایمان کی استقامت اور عظیمت پر ابو سلمہ سے اس کی بیوی چھن گئی، اس کا بیٹا چھن گیا، سب کو چھن گیا، لیکن اس نے اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت کے اوپر سب کو قربان کر دیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ اور حضرت ام سلمہ کا بھی دیکھو، اس کا خامد اس سے چھن جاتا ہے، اس کا بیٹا اس سے چھن جاتا ہے، لیکن وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، صبر استقامت کا پہاڑ بن کر وہ اس کے اوپر ڈٹی رہتی ہے، استقامت اختیار کرتی ہے۔ حضرات محترم ہمیں اللہ کے نبی کے غلاموں سے یہی سبق ملتا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہیں، تمہارے خاندان جاتے ہیں تو چلے جائیں، تمہاری اولادیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، زمینیں جائیدادیں جاتی ہیں تو چلی جائیں، اللہ کی محبت کی اندر، اللہ کے نبی کی محبت کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو برادران اسلام حضرت ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ ماں اپنے رفیقہ یاد لیلہ بنت ابی حسیمہ ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے۔ یہ عدی بن کعب کے حلیف تھے، انہی کے پاس آ کر اقامت اختیار کی۔ پھر عبداللہ بن جاش اپنے وطن اور اہل عیال کو اور اپنی منقولہ اور غیر منقولہ ساری جائیدادوں کو اللہ کے نبی کی محبت پر قربان کر کے آپ بھی سفر ہجرت کر کے آپ چلے آئے۔ تو برادران اسلام انہوں نے تنہا ہجرت نہیں کی بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنا سارا خاندان جو تھا وہ ان کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرات محترم انہوں نے ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بھائی عبداللہ بن جاش بھی ان کے ساتھ تھے، یہ نابینا تھے۔ بھائی ہم مکہ کی اونچی نیچی گلیوں گھاٹیوں میں بغیر کسی قائد کے اور گھومتے پھرتے وہ رہتے تھے۔ یہ بڑے فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ ان کی بیوی ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی، ان کا نام الفارعہ تھا، ان کے والد کا نام امیمہ تھا جو سردار بنی ہاشم حضرت عبد المطلب کی سرداری تھی۔
اتنے بڑے نانا کا دوتا ابو سفیان جب رئیس مکہ کا داماد اور قادر الکلام شاعر جب میخانہ توحید کے ساقی کے دستے مبارک سے مائے توحید کا جام پیتا ہے تو اپنے خالق کے سوا سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے سارے تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اپنی معذوریوں کے باوجود ذوق و شوق کی پرخار وادیوں کو رونگتا ہوا منزل جانا کی طرف مستانہ وار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس مہاجر کارواں کے 20 مردوں اور 8 خواتین کے نام ذکر کیے ہیں۔ ان سب کے وہاں سے چلے آنے سے ان کا گھر جو تھا وہ ہر وقت گہما گہمی جہاں رہتی تھی اجڑ کر وہ بالکل ہی ویران ہو گیا۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور ابو جہل کا اس طرف سے گزر ہوا۔ عتبہ کی نظر اس گھر پر پڑی جو سونا پڑا تھا، اس میں بسنے والے اسے یوں ویران چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے لمبی آہ بھری اور یہ شعر پڑھا، وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوبُ۔ ہر گھر خواہ وہ طویل عرصہ تک آباد رہا ہو اور سلامت رہا ہو، ایک نہ ایک دن اس پر بربادی آئے گی، وہ اجاڑ ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے آباد گھروں کو سونا چھوڑ کر چلے گئے تھے، انہوں نے اجڑنے کا کسی قسم کا ان کو اپنے مکانات اپنے گھروں کو جلنے کا دکھ نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے معرفت الہی کا چراغ جو تھا روشن کر کے اپنے حریم دل کو آباد کر لیا تھا۔ انہوں نے فانی دنیا کے عوض آخرت کی ابدی نعمتوں کو سمیٹ لیا تھا، وہ اس سودے پر بڑے خوش اور مسرور تھے۔ تو ذات محترم، یہ واقعات ہیں ان کی ہجرت کرنے کے، جس طرح ہم آہستہ آہستہ انہی واقعات کو آگے لے کر جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے، جس طرح اللہ کے نبی کے غلاموں نے دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائی، اللہ کریم ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ آنے والی رات شب برات ہے اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات انسان کی زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس رات کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزاریے۔ ایسے ایسے جو شعلہ بازی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، خود بھی بچیے، اپنے اولادوں کو بھی بچائیے، اپنے خاندان والوں کو بھی بچائیے۔ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ اللہ کے نبی کی طریقے کے مطابق ہے، یعنی کہ ان کے بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔